السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو آسان انگلش گرامر کے تیسرے پارٹ پرفیکٹ ٹینس میں خوش آمدید کہا جاتا ہے، جس میں ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، پاسٹ پرفیکٹ ٹینس اور فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے۔ پرفیکٹ ٹینس ہمیں کسی بھی کام کے مکمل اور تکمیل کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کا اردو میں جو پہچان یہ ہے کہ اس کے جو سیکنڈ لاسٹ لفظ ہوگا وہ ہو چکا، چکی، چکے، لی، لیا وغیرہ۔ ان 4-5 الفاظ میں سے کوئی ایک الفاظ سیکنڈ لاسٹ ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک لفظ سیکنڈ لاسٹ ہو تو اس کا مطلب کنفرم ہے کہ وہ پرفیکٹ ٹینس ہے۔ سیریز میں ہم سوالیہ فقرات کے بارے میں، جو انٹروگیٹو سینٹینس ہے اس کے بارے میں اس کی پریکٹس کریں گے۔ اس کا سٹرکچر ہوتا ہے ہیلپنگ ورب پلس سبجیکٹ پلس مین ورب پلس آبجیکٹ۔ پرفیکٹ ٹینس، اس میں جو ہیلپنگ ورب ہے یہ ٹینس ٹو ٹینس چینج ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ پاسٹ میں جو ہیلپنگ ورب ہے وہ اور ہوگا، پریزنٹ میں کوئی اور ہیلپنگ ورب ہوگا اور فیوچر کا کوئی اور ہیلپنگ ورب ہوگا۔ جبکہ جو مین ورب ہے وہ تمام پرفیکٹ ٹینسز میں ایک ہی استعمال ہوتی ہے، وہ ہے ورب کی تیسری فارم۔ عموماً عام طور پر ورب کی جو تیسری فارم ہے وہ فرسٹ فارم کے ساتھ ای ڈی کا اضافہ کرنے سے ورب کی تیسری فارم بن جاتی ہے۔ اب مکمل تفصیل سے ہم پڑھتے ہیں کہ جو پہچان ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ پاسٹ میں ہوگا تو پاسٹ میں جو ہے کہ اس کا آخری جو لفظ ہوگا، فقرے کا آخری لفظ جو ہوگا وہ تھا ہوگا، تھی، تھے یا تھی۔ ان 4 الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ اردو فقرے کا آخری ہوگا۔ اگر وہ فقرہ پریزنٹ میں ہے تو ان 3 الفاظ میں سے کوئی ایک ہوگا، ہوں، ہے اور ہے۔ ان 3 میں سے کوئی ایک آخری لفظ ہو تو سمجھ لیں کہ وہ پریزنٹ کا ٹینس فقرہ ہے۔ اگر اسی طرح فیوچر کے بارے میں گا، گی، گے، ان تینوں الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ اردو فقرے کے آخر پہ آ جائے تو وہ کنفرم فیوچر کا ٹینس ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ پرفیکٹ میں ہم نے پچھلی سلائیڈ میں پڑھ چکے ہیں کہ پرفیکٹ میں کی پہچان ہے کہ چکا، چکی، چکے، لیا، لیے وغیرہ آتا ہے۔ تو اب ان کو پاسٹ اور پرفیکٹ کو ملانے سے ہمارے پاس بنے گا چکا تھا، چکی تھی، چکے تھے۔ یعنی کہ اگر فقرے کے آخر پہ چکا تھا، چکی تھے، چکے تھے یہ الفاظ آ جائیں تو وہ پاسٹ پرفیکٹ کا ٹینس ہوگا۔ اگر اسی طرح پرفیکٹ کو پریزنٹ کے ساتھ ملا دیں تو پریزنٹ کا جو پرفیکٹ ہے وہ اس طرح ہوگا چکا ہوں، چکا ہے، چکی ہے، چکے ہیں۔ یعنی کہ یہ آخری لفظ ہے اور ہوں آ رہا ہے تو یہ پریزنٹ ہے۔ چکی، چکے وغیرہ یہ ہمیں پرفیکٹ کے بارے میں بتا رہا ہے، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ ان دونوں کے ملنے سے کیا بن گیا، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس۔ اسی طرح فیوچر کا بھی اسی طرح ہوگا، فیوچر پرفیکٹ ہوگا، چکا ہوگا، چکی ہوگی، چکے ہوں گے وغیرہ۔ ہیلپنگ ورب جو ہے وہ جیسا کہ ہم نے پچھلی سلائیڈ میں پڑھا کہ ہیلپنگ ورب پیسج کے جیسے جیسے یہ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر ہوتا ہے ہیلپنگ ورب چینج ہوتا رہتا ہے۔ انگلش میں ہیلپنگ ورب 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ اگر سبجیکٹ سنگولر ہو تو اس کے لیے ہیلپنگ ورب اور ہوتا ہے، اگر سبجیکٹ پلورل ہو تو اس کے لیے عموماً جو ہے کہ اور استعمال ہوتا ہے۔ یہ سبجیکٹ کے سنگولر اور پلورل کے حساب سے اس میں فرق کیا جاتا ہے اور وہ فرق ہیلپنگ ورب کے حوالے سے بتایا جاتا ہے۔ پاسٹ ٹینس میں ہمارے پاس ایک ہی ہیلپنگ ورب ہے پرفیکٹ کے لیے، جو کہ ہیڈ ہے۔ سنگولر سبجیکٹ ہو تو بھی ہم نے ہیڈ استعمال کرنا ہے، اگر ہمارے پاس پلورل سبجیکٹ ہے تو بھی ہم نے ہیڈ استعمال کرنا ہے۔ پریزنٹ میں ایسا نہیں ہے۔ پریزنٹ میں اگر سبجیکٹ ہمارے پاس سنگولر ہے تو ہم ہیز استعمال کریں گے، اگر سبجیکٹ پلورل ہے تو ہم ہیو استعمال کریں گے۔ فیوچر کا تھوڑا سا اور مختلف کیس ہے، اگر سبجیکٹ آئی ووئی ہے تو اس کے ساتھ شیل ہیو استعمال ہوگا، آئی ووئی کے ساتھ شیل ہیو استعمال ہوگا۔ جبکہ اس کے علاوہ چاہے وہ سبجیکٹ سنگولر ہے یا پلورل تو اس کے ساتھ ہم ول ہیو استعمال کریں گے۔ صرف آئی اور ووئی کے ساتھ شیل ہیو استعمال ہوگا، باقی سب کے ساتھ ول ہوگا۔ پرفیکٹ ٹینس کے پہلے اگزامپل کو دیکھتے ہیں کہ اس میں پہلا فقرہ ہے، کیا وہ نماز پڑھ چکا تھا؟ Had he offered the prayer؟
یہاں یہ ہمیں اس طرح پتہ چلا کہ یہ جو چکا ہے اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ پرفیکٹ کا ٹینس ہے، اور یہ تھا سے پتہ چلا کہ یہ پاسٹ کا ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ جو سبجیکٹ اگر فقرہ پرفیکٹ ہو اور پاسٹ میں ہو تو اس کے لیے ہم ہیڈ ہیلپنگ ورب استعمال کرتے ہیں، ورب کی تیسری فارم استعمال کرتے ہیں۔ ورب کی تیسری کے لیے فارم کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ای ڈی کا اضافہ کرنے سے عموماً جو ہے کہ زیادہ تر ورب کی تیسری فارم بن جاتی ہے۔ تو سوالیہ فقرہ کا جو سٹرکچر ہے وہ ہیلپنگ ورب پہلے، پھر اس کے بعد سبجیکٹ، پھر اس کے بعد مین ورب، پھر اس کے بعد آبجیکٹ۔ اب یہاں پہ نیکسٹ فقرے میں دیکھیں کہ کیا وہ نماز پڑھ چکی ہے۔ چکی سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ پرفیکٹ ہے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ پریزنٹ ہے۔ تو پریزنٹ میں یہاں پہ جو سبجیکٹ ہے وہ سنگولر ہے، سنگولر فیمیل ہے، یہاں پہ بھی وہ ہے لیکن یہاں پہ سبجیکٹ جو ہے وہ سنگولر ہے اور میل ہے۔ میل کے لیے انگلش میں ہی استعمال کیا جاتا ہے اور فیمیل کے لیے شی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ سبجیکٹ جو ہے کہ سنگولر ہے، سنگولر کے ساتھ ہیز لگے گا، ہیلپنگ ورب ہیز آئے گا، ہیز، پھر اس کے بعد سبجیکٹ شی، پھر مین ورب آفرڈ اور اس کے بعد آبجیکٹ۔ اسی طرح تیسری اگزامپل میں دیکھیں کیا بلال نماز پڑھ چکا ہوگا۔ چکے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ پرفیکٹ کا ٹینس ہے، اور گا سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فیوچر کا ہے۔ تو اس کا سٹرکچر وہی ہے، یہ ہیلپنگ ورب ول، بلال سبجیکٹ اور ہیو۔ اب یہاں پہ یہ ایک نئی چیز آ رہی ہے کہ یہاں پہ ہیلپنگ ورب جو ہے وہ انگلش میں یہ دو الفاظ پر مشتمل ہے، ول اور ہیو۔ تو جب بھی آپ نے اس کو سوالیہ بنانا ہے تو جو ہیلپنگ ورب کا پہلا حصہ ہے، پہلا پارٹ ہے، اس کو آپ نے فقرے کے سٹارٹ میں لگانا ہے، باقی جو حصہ ہے اس کو اپنی جگہ پہ لکھ دینا ہے۔ تو اسی طرح یہی کیا گیا، صرف پہلا پارٹ جو ہے ول ہیو میں سے ول کو سٹارٹ پہ لکھا گیا اور ہیو کو اس کی جگہ رہنے دیا گیا۔ ول بلال ہیو آفرڈ دا پریئر، کیا بلال نماز پڑھ چکا ہوگا۔ نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ ایگزامپل نمبر 2 میں سبجیکٹ پلورل ہے، پلورل کا مطلب ایک سے زیادہ سبجیکٹ ہوں گے۔ تو پہلا فقرہ دیکھیں، کیا وہ نماز پڑھ چکے تھے۔ چکے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ پرفیکٹ کا ہے، اور تھی کا جو ہے تھے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ پاسٹ ہے۔ تو پاسٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس اس کے ٹرانسلیشن کرنے کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ سب پاسٹ پرفیکٹ میں ہمارے پاس ہیلپنگ ورب ہے ہیڈ، اس کے بعد جو ہے کہ دے سبجیکٹ آئے گا، سبجیکٹ ہمارے پاس دو وہ ہے، تو وہ جو کی انگلش جو ہوتی ہے وہ دے ہے۔ مین ورب پڑھ چکے، نماز کا پڑھنا کا ہوتا ہے آفرڈ، آفر، تو یہاں پہ اس کے ساتھ ای ڈی، آفر کے ساتھ ای ڈی لگانے سے یہ تیسری فارم بن گئی، دا پریئر یہ آبجیکٹ ہے۔ ہیڈ دے آفرڈ دا پریئر، کیا وہ نماز پڑھ چکے تھے۔ نیکسٹ فقرہ دیکھیں، کیا وہ نماز پڑھ چکی ہے۔ یہاں پہ فیمیل ہے، چونکہ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ پرفیکٹ ہے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ پریزنٹ ہے۔ وہ جو ہے یہ یہاں پہ فیمیل ہے، پلورل ہے، تو یہاں پہ یہ جو ہے پلورل کے لیے ہمارے پاس پریزنٹ میں ہے ہیلپنگ ورب ہیو ہے، اس کے بعد دے اس کا جو ہے کہ یہ سبجیکٹ ہے، آفرڈ ہیو دے آفرڈ دا پریئر۔ اس فقرے میں ہیو جو ہیلپنگ ورب، دے جو ہے یہ سبجیکٹ ہے، آفرڈ یہ مین ورب اور دا پریئر آبجیکٹ۔ کیا بلال اور احمد نماز پڑھ چکے ہوں گے۔ یہاں پہ بلال ایک اور احمد دو کیا ہے، ایک سے زیادہ ہے، اور یہ دونوں سبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہو۔ اس کی ٹرانسلیشن ہم یوں کریں گے، ول بلال اینڈ احمد ہیو آفرڈ دا پریئر، کیا بلال اور احمد نماز پڑھ چکے ہوں گے۔ چکے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ پرفیکٹ ہے، ہوں گے یہ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فیوچر ہے رہے گا۔ اسی طرح اگر کیا بلال اور احمد نماز پڑھ چکے ہوں گے، اور اسی طرح کیا اور بلال اور احمد نے نماز پڑھ لی ہوگی، تو اس فقرے میں بھی اس کی ٹرانسلیشن سیم ہوگی، صرف اردو پڑھنے میں فرق ہے، لیکن انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن سیم اسی طریقے سے ہوگی، ول بلال اینڈ احمد ہیو آفرڈ دا پریئر، کیا بلال اور احمد نے نماز پڑھ لی ہوگی۔ اب ایگزامپل نمبر 3 دیکھیں، جس ایگزامپل نمبر 3 میں ہم نے آئی اور وی کو بطور سبجیکٹ لیا ہے۔ کیا میں کھانا کھا چکی تھی، ہیڈ آئی ایٹن دا میل۔ اس میں ہیلپنگ ورب، سبجیکٹ
اور یہ مین ورب استعمال ہوئی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ پہلی جو اگزامپل تھی اس میں ہم نے ورب کے پہلی فارم کے ساتھ ای ڈی لگانے سے وہ ورب کی تیسری فارم بن گئی تھی، لیکن یہاں پہ جو ہے کہ یہ وہاں پہ بتایا تھا کہ وہ عموماً ہے، لیکن یہاں پہ کچھ irregular وربز بھی ہوتی ہیں جن کے ورب دوسری اور تیسری فارم بنانے کا کوئی اسپیسیفک پیٹرن نہیں ہوتا۔ ایٹ، ایٹ، ایٹن، یہ ایٹ کی تیسری فارم ہے۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیں، کیا میں کھانا کھا چکا ہوں، ہیڈ آئی ایٹن دا فوڈ، کیا میں کھانا کھا چکا ہوں، ہیو ہیلپنگ ورب، آئی سبجیکٹ، ایٹن ورب کی تیسری فارم اور دا میل آبجیکٹ ہے۔ کیا ہم کھانا کھا چکی ہوں گی، یہاں پہ سبجیکٹ جو ہے وہ پلورل ہے۔ پلورل کیا ہے؟ پلورل وہی ہے۔ وہی جو ہے کہ جب آئی اور وہی انگلش میں ہوگا، کیونکہ انگلش گرامر کا رول ہے کہ آئی اور وہی جہاں بھی استعمال ہوگا اس کے ساتھ شیل آئے گا، ول نہیں آئے گا۔ باقی سب کے ساتھ چاہے وہ سنگولر ہے یا پلورل، اس کے ساتھ ول آئے گا۔ شیل وی ہیو ایٹن دا میل، اس کی ٹرانسلیشن ہوگی۔ یہاں تک یہ جو ہے کہ ہمارا پرفیکٹ جو ہے کہ وہ مکمل ہوا۔ اگر آپ کو اس میں کوئی چیز اچھی لگی ہے تو آپ اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی گرامر آسان لگے اور ان کا بھلا ہو سکے۔ تھینک یو، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔